بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماگٹ. 12 اگست کو سلمان رشدی ملعون جو ہے اس پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد ان کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بڑی ڈھکی چھپی سی خبریں آ رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ پہلے وہ وینٹیلیٹر پہ تھے کہ اب وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے. تو ناظرین، ابتدائی معلومات کے مطابق ان کو 10 زخم آئے تھے. وہ نوجوان جو تھا ہادی ماتر جو ہے اس نے چاقو کے ساتھ 10 زخم لگائے تھے. یعنی جتنی جلدی سے پھرتیلے ہو کر اس نے وہ حملہ کیا تھا اسی پھرتی کے ساتھ اس نے زخم لگائے تھے. اور البتہ ایک بات تو کنفرم کی جا رہی ہے کہ اس نے سلمان رشدی کو کانا ضرور کر دیا ہے، کیونکہ اس کا ایک چاقو جو ہے اس کی ایک آنکھ میں لگا تھا اور دوسرا ایک چاقو اس کے جگر میں بھی لگا تھا. اس طریقے سے اس کا جگر بھی جو ہے وہ متاثرہ ہے اور آنکھ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل کانا ہو چکا ہے. اور اس کو کانا کرنا ویسے بھی بڑا ضروری تھا. تو ایک مسلمان نوجوان جس کا تعلق کے بنیادی طور پہ لبنان سے بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ نیو جرسی میں مقیم تھا، وہیں پہ پیدا ہوا. لیکن ایک حب رسول کے تحت اور اسلام کے ایک مجاہد کے طور پہ اس نے اس دن 12 اگست کو سلمان رشدی کو ٹارگٹ کیا. ناظرین، یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سلمان رشدی جو ہے بنیادی طور پہ انڈیا کا رہائشی ہے، بمبئی سے اس کا تعلق ہے. اور 1988 میں اس وقت اس کو شہرت حاصل ہوئی تھی جب اس نے ایک متنازع کتاب لکھی تھی جس میں قرآن پاک کا اس نے مذاق اڑایا تھا. اور اس وقت جو ایران کے انقلابی لیڈر جناب خمینی صاحب تھے، انہوں نے اس کے سر کی قیمت مقرر کی تھی. لیکن بعد ازاں ایران کی جو حکومت ہے وہ خاموشی اختیار کرتے کرتے مکمل ہی خاموش ہو گئی تھی. البتہ ایران کی غیر سرکاری تنظیم جو ہے اس نے اس کے سر کی قیمت 2.8 ملین سے بڑھا کر 3.3 ملین کر دی تھی. اور جب یہ حملہ ہوا، اگرچہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ خوشی کی لہر دوڑی، لیکن ایران کی طرف سے سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی رد عمل آئے گا. انڈیا کی طرف سے رد عمل جو آیا وہ ایک ہندو لیڈر نے اس کے حق میں رد عمل دیا. جو بائیڈن نے بھی سلمان رشدی شیطان کے حق میں انہوں نے کہا کہ اس کو تقریر و تحریر کی آزادی حاصل ہے اور اس نے بڑی جدوجہد کی. حالانکہ ایک لعنتی شخص ہے، البتہ ماتر ہادی نے اس کو جو کانا کیا انشاءاللہ العزیز اب جہاں بھی بچ بھی گیا تو رہے گا کانا ہی. البتہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ ایران کی طرف سے رد عمل آئے گا، ایران کی طرف سے یہ رد عمل آج ہی آیا اور ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارا اس نوجوان سے تعلق نہیں ہے. اگرچہ یہ اس میں سچ ہے کہ ایران کا اس نوجوان سے تعلق نہیں ہے، لیکن جتنا پیچھا ایران نے سلمان رشدی کا کیا میرا خیال اتنا عربوں نے نہیں کیا، چونکہ ایران کا اب تک موقف یہی رہا ہے کہ یہ واجب القتل ہے. البتہ سرکاری طور پہ انہوں نے اپنے موقف میں نرمی کہہ لیں یا خاموشی کہہ لیں اختیار کر لی تھی اور غیر سرکاری تنظیم نے اس کے سر کی قیمت میں اضافہ کر دیا تھا. اور اس وقت وہ اس کے ایجنٹ کا یہ کہنا ہے کہ سلمان رشدی جو ہے اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ملعون جہنم واصل ہو چکا ہے. صرف اس لیے خبر چھپائی جا رہی ہے تاکہ مسلم دنیا جو ہے وہ جشن نہ منا سکے. ویسے بھی پاکستان کی اور اس کی عمر جو ہے وہ ناظرین تقریباً برابر ہی تصور کی جاتی ہے. سلمان رشدی بھی 1947 میں پیدا ہوا. الحمدللہ جب پاکستان 75 برس کا ہوا ہے تو اس شیطان کو ایک نوجوان مسلمان نے جس طریقے سے ٹارگٹ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. جان کی بازی لگا کے ٹارگٹ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جشن آزادی کے موقع پہ اس نوجوان کی طرف سے کم از کم پاکستان کے عوام کے لیے یہ ایک بڑا تحفہ تھا. اور ایسی خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے کہ یہ ملعون جو ہے وہ جہنم میں جا کے اپنا مزہ چکھ چکا ہے اور صرف مسلمانوں کو خوشیوں سے جشن سے دور رکھنے کے لیے اس خبر کو چھپایا جا رہا ہے. لیکن بہت جلد چیزیں سامنے آ جائیں گی، چونکہ اگر اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹایا جاتا اور اس کی گفتگو کرنے کے یہ قابل ہوتا تو اس کو یقینی طور پہ امریکی میڈیا، یہودی میڈیا جو ہے یا سلمان رشدی کا جو ہمدرد میڈیا ہے وہ اس کی بے شک آدھی گفتگو ہی ہوتی یا کمزور گفتگو ہوتی، وہ ضرور اس کی ویڈیو جاری کرتا کہ سلمان رشدی جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. اس کے ایجنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب بہتر ہو رہا ہے. البتہ ایسی خبریں موجود ہیں کہ وہ اب جانبر نہیں ہو سکتا، یا مر چکا ہے یا مر جائے گا، چونکہ چاقو کے 10 وار جو ہیں وہ اس کے جسم کا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ایک بازو بھی ضائع ہو چکا ہے. تو ناظرین کسی بھی وقت خبر آ سکتی ہے کہ سلمان رشدی جو ہے بمبئی سے چلتے چلتے پہلے برطانیہ میں چھپا رہا، پھر اب 20 سال سے تقریباً امریکہ میں تھا اور اب کسی بھی وقت وہ جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. شمشاد ماگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.